نواز شریف نے 58(2)B کے تحت برطرفی کے اقدام کو صدر کی بدنیتی قرار دیتے ہوئے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو برطرف حکومت بحال کر دی اور صدر غلام اسحاق خان کے اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ تاہم اس فیصلے کے نتیجے میں کاروبار حکومت منجمد ہو گیا، چنانچہ فوج کے سربراہ جنرل وحید کاکڑ نے وزیر اعظم اور صدر کو رضامند کر لیا کہ وہ بحران کے خاتمے کے لیے سبکدوش ہو جائیں۔ اس سمجھوتے کے تحت معین قریشی نئے نگراں وزیر اعظم اور غلام اسحاق خان نگراں صدر بن گئے۔ 6 اکتوبر کو قومی اسمبلی اور 9 اکتوبر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ MQM نے اپنے خلاف فوجی آپریشن کے سبب انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں امن و امان کا آپریشن شدید تر ہوتا چلا گیا۔ 20 ستمبر 1996 کو وزیر اعظم کے سگے بھائی مرتضی بھٹو کے قتل سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ جو وزیر اعظم اپنے بھائی کو نہ بچا سکی وہ عام آدمی کا تحفظ کیسے کرے گی۔ بلاخر یہ افواہیں پھیلنے لگی کہ حکومت چند دن کی مہمان ہے، اور پھر 5 نومبر 1996 کو ایوان صدر سے ایک فیکس وزیر اعظم ہاؤس بھیج دیا گیا کہ حکومت اور اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ ملک معراج خالد کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، جو 3 فروری 1997 کو انتخابات کروائیں گے۔ اگرچہ فروری 97 کے انتخابات 79 سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، تاہم ووٹوں کی شرح پچھلے تمام انتخابات کے مقابلے میں بہت کم رہی، یعنی تقریباً 36%۔ البتہ پیپلز پارٹی کا گراف اتنا نیچے گرا کہ اس کی نشستیں 89 سے کم ہو کر صرف 18 رہ گئیں، جبکہ مسلم لیگ نواز کی نشستیں 73 سے بڑھ کر 137 تک پہنچ گئیں۔ اتنی اکثریت سے جیتنے کے بعد نواز شریف کا پہلا وار صدر فاروق لغاری پر ہوا، جنہیں 58(2)B کے تحت اختیارات سے محروم کر کے پوپلا صدر بنا دیا گیا۔ دوسرا وار بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر پر ہوا، جن کے پیچھے سینیٹر سیف الرحمان کی سربراہی میں احتساب بیورو چھوڑ دیا گیا۔ تیسرا وار فوج پر ہوا، جب جنرل جہانگیر کرامت کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تجویز پیش کرنے پر گھر بٹھا دیا گیا۔ چوتھا وار پارلیمنٹ پر ہوا، جب 14ویں اور 15ویں ترمیم کے ذریعے اسے ربڑ سٹیمپ میں تبدیل کرنے کی کوشش ہوئی۔ پانچواں وار عدلیہ پر ہوا، جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے جان چھڑوانے کے لیے سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ ہوا اور برادر ججز 2 کیمپوں میں بٹ گئے۔ اس کے نتیجے میں صدر فاروق لغاری اور سجاد علی شاہ کو گھر جانا پڑا، اور صدر رفیق تارڑ کو صدر بنا کر شریف حکومت نے اپنی دانست میں آخری قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اور پھر چھٹا وار نئے چیف آف سٹاف جنرل پرویز مشرف پر اس وقت ہوا جب وہ ہوا میں معلق تھے، لیکن یہ وار خود نواز شریف حکومت پر پڑ گیا، اور 12 اکتوبر 1999 کو پارلیمنٹ سمیت پورے سسٹم کی بساط لپیٹ دی گئی۔ جنرل مشرف نے آتے ہی آئین معطل کر کے 7 نکاتی اصلاحی پروگرام پیش کیا۔ سیاسی اور انتظامی ڈھانچے کو نئے انداز میں استوار کرنے، مبینہ کرپٹ سیاستدانوں سے نجات دلانے، شفاف احتساب کی روایت ڈالنے اور اختیارات کی مرکزیت ختم کرنے اور نئی قیادت ابھارنے اور معاشرے کو اعتدال پسند روشن خیال بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ڈپٹی کمشنری کے فرسودہ نظام کی بجائے بلدیاتی سطح پر ناظموں کا سسٹم متعارف کروایا گیا تاکہ ایک وفادار سیاسی طبقہ تشکیل دیا جا سکے۔ پھر متعدد لیگی دھڑوں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ایک منظم سیاسی جماعت مسلم لیگ قاف کی شکل دی گئی۔ پھر خود کو ایک جائز آئینی صدر بنوانے کے لیے آئین سے بالاتر صدارتی ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا۔ 30 اپریل 2000 کو ہونے والے اس ریفرنڈم کے لیے جیلوں، ہسپتالوں، پیٹرول پمپوں، فیکٹریوں، مارکیٹوں، سکولوں اور دیگر سرکاری عمارات میں 87,000 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے، جس میں کوئی شخص اپنے نام کی شناختی دستاویز دکھا کر ووٹ ڈال سکتا تھا، چاہے اس کا نام الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں۔ اس ریفرنڈم میں ایک سوال پوچھا گیا: کیا آپ بلدیاتی نظام کی بقا، جمہوریت کے قیام، اصلاحات کے تسلسل، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے خاتمے اور قائد اعظم کے خواب کی تکمیل کے لیے صدر جنرل پرویز مشرف کو 5 برس کے لیے صدر مملکت منتخب کرنا چاہیں گے؟ حزب اختلاف کے اتحاد ARD نے لوگوں سے ریفرنڈم کے بائیکاٹ کی اپیل کی، مگر الیکشن کمیشن کے مطابق 78 ملین ووٹروں میں سے 70% نے ووٹ ڈالے اور ان میں سے 98% نے صدر پرویز مشرف کے حق میں فیصلہ دیا۔ ریفرنڈم میں کامیابی کے بعد 17ویں آئینی ترمیم کے تحت 10 اکتوبر 2002 کو پارلیمانی اور صوبائی انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا۔ ووٹر کی عمر 21 سال سے کم کر کے 18 سال کی گئی۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد بڑھا کر 342 کی گئی۔ ان میں خواتین کے لیے 66 اور اقلیتوں کے لیے 8 نشستیں مختص کی گئیں، اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں 728 کی گئیں۔ اقلیتوں کو 1977 کے بعد پہلی دفعہ جنرل نشستوں پر ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔
عوامی نمائندگان ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سزا یافتہ افراد کا امیدوار بننا ممنوع قرار پایا۔ امیدوار کی کم از کم تعلیمی استعداد BA مقرر کی گئی۔ ان انتخابات میں 77 جماعتوں نے حصہ لیا اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ووٹنگ کی شرح تقریباً 42% رہی۔ BBC کی تحقیق کے مطابق نتائج کا اعلان کرنے میں غیر معمولی تاخیر کی گئی۔ نتائج کے مطابق مسلم لیگ ق نے قومی اسمبلی کی 118، پیپل پارٹی نے 80، MMA نے 59، مسلم لیگ نواز نے 18 اور MKM نے 17، نیشنل الائنس نے 16، مسلم لیگ فنکشنل نے 5، مسلم لیگ جنوجی نے 3، PP شیرپاؤ نے 2 اور باقی جماعتوں نے 7 نشستیں حاصل کی اور یوں ایک معلق پارلیمنٹ وجود میں آئی۔ صدر مملکت نے نئی اسمبلی کا اجلاس اس وقت تک طلب نہیں کیا جب تک پیپل پارٹی کے 10 ارکان اسمبلی ٹوٹ کر صدارتی کیمپ میں نہیں آ گئے۔ 10 میں سے 6 کو وزیر بنا دیا گیا۔ فلور کراسنگ کے قانون کو معطل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلم لیگ ق کی قیادت میں مخلوط حکومت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی 1 ووٹ کی اکثریت سے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔